ويربي الصدقات. قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وكلوه وكاتبوه وشاهديه، وقال: منصبا. صدق الله مولانا العظيم رضي الله عنه. كما صليت على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد وعلى رسول الله عليه وآله وسلم. گزشتہ جمعہ کی نشست میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم حرام حلال کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب حرام حلال میں بات آتی ہے تو یقینی طور پر کچھ باتیں طلب ہو جاتی ہیں، کچھ سخت ہو جاتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر وہ کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں معاشرت اور معاملات سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہر بندہ معاشرت اور معاملات میں کسی نہ کسی کام سے جڑا ہوا ہے. تو اس لیے میری ڈیوٹی ہے میں وہ بات کروں گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی. ہاں، آپ مجھ سے وہاں ناراض ہو سکتے ہیں جہاں میں فرقہ واریت کی بات کروں، میں دیوبندی کی بات کروں، میں بریلوی کروں، میں اہل حدیث کی بات کروں. وہاں آپ ناراض ہوں گے تو مجھے خوشی محسوس ہوگی کہ آپ بجا ناراض ہوں. تو مجھے فرقہ واریت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں یہ کرنی چاہیے. اس آگ نے ویسے مسلمانوں کے بڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بعد میں حق ہو اور بات میں ٹھیک ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو اور وہ فٹ بھی آپ پر آ رہی ہو، اس کی چوٹ بھی اگر آپ کو لگے تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ میں غلط ہوں نہ کہ بات غلط ہے. بات قرآن و سنت سے ہوگی. ہمارے ملک میں بے شمار مسائل ہیں. اس وقت مسائل کا جو انبار ہے، مسائل کا ایک بہت بڑا طوفان ہے، وہ پاکستان ہے. لیکن ان تمام مسائل میں جو اس وقت کرنٹ ایشو ہے وہ سود ہے، وہ ربا ہے. اور سود دنیا میں وہ خطرناک چیز ہے جس نے آج پاکستانی قوم کے بچے کو ایسے جکڑ رکھا ہے کہ انسان تڑپ رہا ہے لیکن وہ نکل نہیں سکتا. ویسے تو ہمارا ملک اللہ پاک معاف کرے اس وقت ڈیفالٹ ہونے کے کنارے پہ پہنچ رہا ہے اور بہت آگے بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور ٹوٹل میرے ہم میں 5-6 کتنا کروڑ ہے؟ 7 کروڑ جی 7 ارب ڈالر ہے. اس میں سے 3 سعودیہ والوں کا ہے، 2 دبئی والوں کا ہے، اسی طرح باقی کچھ قرضہ ورضہ ہے. تو پاکستان اس وقت خالی ہے، اور اس میں بھی ہمارے جو سرمایہ دار لوگ ہیں انہیں شرم نہیں آئی کہ وہ ہمارے پاس بھی بیٹھتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے پیچھے ہم یہ کرتے ہیں ڈالر خریدنا. ایسے موقع پہ ڈالر خریدنے والا پاکستان کا غدار ہے، وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا. اور بہت سارے سرمایہ داروں کو 2-4-5 دنوں سے 1 ہفتے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملٹی پلائی ویزے کے چکر میں بھی ہے، کسی دوسرے ملک کا ویزا بھی ہو تاکہ بھاگنے میں بھی آسانی ہو. یہ وہ قوم ہے جو پاکستان کو کھاتی رہی اور آج پاکستان میں کڑے حالات آئے تو یہاں سے بھاگنے کے بعد. اور ایک مولوی بیچارہ ہے جو ہر وقت عوام کے بھی شکنجے میں ہوتا ہے اور وہ کڑے حالات میں بھی ملک کے بھی ساتھ ہوتا ہے، عوام کے بھی ساتھ ہوتا ہے. پر اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے. میری اس وقت جو بات کرنی ہے آپ رات سے سود کے اوپر. رات کے اندھیرے میں، رات کا ایک اندھیرا ہو اور اندھیرے میں ایک جگنو پوری قوم کو کہیں پار نہیں نکال سکتا، اس اندھیرے سے نہیں نکال سکتا، مگر تیلات میں اپنے حصے کا پتھر مارنا ضروری ہے. خدا کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی تو وہ جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے اے اللہ میں نہیں،
میں اس ظلم سے کنارے پہ ہوں، میں ان ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں۔ سود شروع سے چلا مگر شخصی ریاستی نے، بات سمجھیے گا، سود خلافت راشدہ کے زمانے میں نہیں تھا، سود خلافت بنو امیہ کے زمانے میں نہیں تھا، سود خلافت بنو عباس کے زمانے میں نہیں تھا۔ پھر آپ قریب آ جائیں تو سلطنت عثمانیہ میں سود کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ بعد میں جو آ کے کچھ اقوام جس طرح برطانیہ ہے، اس قسم کے جو لوگ ہیں، انہوں نے مختلف علاقے فتح کیے، مختلف زمینوں پہ قبضہ کیا، تو انہوں نے سود کا ایسا سسٹم بنایا جس معاشی سسٹم کی وجہ سے پوری دنیا کو 2 جنگ عظیم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ مطلب آپ سے اگر پوچھا جائے نا کسی بندے سے کہ 2 جنگ عظیم جو ہوئی وہ اس کی بنیاد کیا تھی، کسی کو پتہ نہیں۔ اس کی بنیاد سود تھی، اس کی بنیاد ربا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سود تھا، مگر حجت الوداع کے موقع پر حضور کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا جاہلیت کی تمام قدریں آج محمد مصطفیٰ نے اپنے پیروں تلے روک دی۔ جاہلیت کی تمام قدروں کو ہم نے آج اپنے جوتوں کے نیچے روک دیا، ختم کر دیا۔ اور آپ کو میں بھی اینڈ پہ آگے بتاؤں گا، اگر مجھے یاد نہ بھی رہے تو آپ کو مجھے کسی میں یاد کرا دینا ہے کہ حضور نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا سود کیسے ختم کیا۔ اپنے گھر کی قربانی دینا مشکل ہوتی ہے، وہ بڑی مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج آپ بینک جاتے ہیں تو بینک میں الگ سے کاؤنٹر بنا ہوتا ہے، اسلامی بینکنگ یہی بنا ہوتا ہے۔ اسلامی بینکنگ کے اگر جو اس میں کچھ چیزیں ٹھیک ہوں گی، کچھ نہیں ہوں گی، لیکن گٹر سے کبھی بھی صاف پانی کا نلکا آپ کے گھر نہیں آ سکتا۔ یہ ساری تعمیرات ہیں، اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ آپ گٹر سے پائپ لگائیں اور آگے کہیں نہیں صاف پانی آئے گا، فلٹر لگائے ہوئے، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، فلاں کیا، ایسا تو ممکن ہے۔ اب بینک کے اندر بینک کی بنیادی سود کیا ہے؟ پچھلے دنوں مجھے یہاں ہمارے خان صاحب جو ہے مسجد بنانے والے جو ہیں، عید اللہ خان صاحب بھی ہیں نہیں، ورنہ یہ بات ان کے سامنے کہنا، وہ کہتے ہیں جی یہاں بینک کے ملازم ہوتے ہیں، تو میری طرف سے پوری مسجد بینک کے بارے میں بری ہو۔ مجھے تو سچ بات کہنی، کیا کہنی؟ اسی لیے میں تنہا نہیں لیتا کسی مسجد سے۔ اگر میں تنہا لوں گا تو میرے لیے شاید بات کرنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ بنیاد ہے۔ کوئی بندہ جتنا مرضی برا جانے، اس کی وجہ سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ہم تو نہیں کہہ سکتے، نہ کہیں کوئی ایک مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ ناراض ہو۔ اب سود کے کاؤنٹر پہ آپ جائیں تو کیا کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ ہے۔ کیا ہے؟ اسلامک بینکنگ۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پاک کا خانہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پاک نجاست، نجاست کبھی پاک نہیں، کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو حرام و حرام کے معاملے میں وہی لب و لہجہ قیامت تک ہوگا جو رسول اللہ کا۔ اور اس پر بہت بڑی مثال میں آپ کو کیا دوں؟ پہلے مکہ فتح ہوا، پھر حنین فتح ہوا، پھر اس کے بعد طائف فتح ہوا۔ طائف کے لوگ بڑے مضبوط تھے، بزنس مین بھی تھے، اور بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ عیاش بھی تھے۔ یہ اس زمانے کا دبئی تھا، طائف اس زمانے کا دبئی تھا۔ تو یہ بنو ثقیف والے 17 دن محاصرہ کیا حضور نے، تو فتح نہ ہوا، حضور نے فرمایا واپس آ گئے۔ ان کا بیسیکل جو بزنس آج بھی مشہور ہے نا، وہ انگور ہے۔ انگور سب سے زیادہ طائف کی آج بھی پیداوار انگور ہے۔ وہ تمام جگہوں پر اللہ پاک کے فضل و کرم سے جانا ہوا، جہاں حضور گرے، حضور کا خون گرا، حضور کو وہ ایک غلام نے جو کھجوروں کا انگوروں کا خوشہ پیش کیا، وہ ساری جگہ میں نے دیکھی۔ تو اس زمانے میں یہ انگور ان کا بزنس تھا، جس طرح افغانستان والوں کا بزنس
فروٹ میں انار کا اور انگور کا بڑا مشہور ہے. درقیام ایک جگہ ہے افغانستان کے اندر، وہاں 8 قسم کے انگور ہیں. ایک باغ ہے، آپ کو مختلف قسم کے خوشے لٹکتے رہتے ہیں. انسان اللہ کی ذات پہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ کیسی ذات ہے. یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ درخت کی ٹہنی کون سی ہے، شاخ کون سی ہے، مگر مختلف انگور ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی وائٹ ہے، کوئی کسی کلر کا. تو انگور ان لوگوں کا بنیادی بزنس تھا. بنو ثقیف ان کو بولتے ہیں. حضور بنو قریش میں، بنو قریش مکہ والے ہیں، یہ طائف والے بنو ثقیف کہلاتے ہیں. اب جب انہوں نے سمجھا کہ ہم کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر دیا، حنین بھی کر دیا، بچ نہیں سکتے، تو ایسا کرتے خود چلتے حضور کے پاس. کچھ شرائط رکھتے تھے، ان شرائط کی بنیاد پر ہم جا کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ پہ یہ آئے دنوں میں اپنی شرائط رکھی. شرائط کیا رکھی؟ یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور آئے کہاں؟ مدینہ. طائف سے چل کر، طائف سے مکہ بالکل قریب ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. ساری چڑھائی جی 60 کلو میٹر، وہ ساری چڑھائی ہے، 1.5 گھنٹے میں گاڑی وہاں پہنچ جاتی ہے. مدینہ ہے تو مدینہ میں عبداللہ ان کا سردار تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ طائف والے آئیں گے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا مرحبا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ شرائط ہے. کہا جی شرائط کیا ہے؟ کہتے جی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ہمارا سود بند نہیں کریں، ہمارے لیے سود جائز ہے. دوسری بات یہ کہ شراب آپ حرام نہیں قرار دیں گے ہمارے، کیونکہ ہمارا بزنس کس پہ چلتا ہے؟ شراب. اب بینک آپ کو سمجھ آئے گا، ہمارا بزنس شراب پہ چلتا ہے. کچا انگور زیادہ بکتا نہیں ہے، جب اس کو ہم شراب بنا کے بیچتے ہیں تو منافع زیادہ ہوتا ہے. تیسری بات، ہم سفر کرتے ہیں تو آپ ہمارے زنا پہ پابندی نہیں لگائیں گے، زنا آپ جاری رکھیں. چوتھی بات، نماز میں بھی تھوڑا سا ہمارا خیال رکھیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ مکہ میں دین اور ہو، طائف میں اور 60 کلو میٹر کے فاصلے میں. اگر وہاں وہ حال اس وقت حضور اجازت دیتے تو آج گجرانوالہ کا دین کچھ ہوتا، سیالکوٹ کا کچھ ہوتا. ٹھیک ہے جی. اب یہ حال ہے بینک کا. بینک میں ایک چیز جائز ہو رہی ہے، دوسری ناجائز ہو رہی ہے. بات سمجھ آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اگر آج کا کوئی بہت اخلاق والا آدمی ہوتا، مولوی نہ ہوتا، مولوی کو لوگ شدت پسند کہتے ہیں، ہم شدت پسند بھی ہیں، ہم سخت بات کرنے والے بھی ہیں، بہت ہی کوئی نرم ہو جو ہر جگہ کمپرومائز کرتا ہے وہ ہوتا، تو وہ حضور کو کیا مشورہ دیتا؟ جی آپ کے پاس آئیں، وہ چل کر آئیں، آپ ان کی دلجوئی کریں. طائف سے انہوں نے پیدل سفر کیا مدینے میں، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی برداشت کر لیں، کچھ نرمی اختیار کر لیں. ہم لوگ روزانہ ہی کہتے ہیں جی آپ اتنی سختی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر یہ سختی رسول اللہ نے نہ کی ہوتی نا تو ہم کیا پیتی کے شوق. یہ سختی ہم نے نہیں، رسول اللہ نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کمپرومائز نہیں کی، کسی چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی. نہ زنا کی، زنا کی جگہ نکاح حرام، نکاح کرو. نہ شراب کی، نہ سود کی، اور نہ نمازوں میں کمی پیشی ہو سکتی. کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں. آنے تو آ جاؤ، نہیں تو پھر کو پتہ تھا نہیں کہ مطلب اگلا تلوار ہے. کیا ہے؟ یہ جو ہر جگہ اخلاق سے دین لاتے، اس نے جہاد کا بیڑا غرق کیا. جی دین تو حضور نے اخلاق سے پھیلایا، تو یہ 127 جنگیں کس لیے لڑی ہیں؟ دین تو اخلاق سے آیا. اب اخلاق سے جا کے بینک والوں سے کہیں آپ سودی نظام ختم کریں. ان کو ڈنڈے کی ضرورت ہے، ان کو حضرت عمر کے سوٹے کی ضرورت ہے. بے شک آپ یہ بھول جائیں کہ یہ قوم اخلاق سے ماننے والی ہے. ہر کوئی ابو بکر تھوڑا، ہر کوئی عمر تھوڑا. وہ چہرے مصطفیٰ کی زیارت کریں گے اور سر جھکا دیں گے. اللہ تو حضور نے ان کو واپس کر دیا. بارہ دن میں ایک بڑا سمجھدار بچہ تھا،
اس کا نام تھا عثمان بن ابی العاص. اس بچے نے چھپ کے پورے قبیلے سے اسلام قبول کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنا دین سکھا دیں، میں ان کو سمجھاؤں گا. اس نے دین قبول کیا. یہ قافلہ واپس آیا، وہ راتوں رات سے ان کے گھروں میں جاتا تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا. 2 صحابہ کرام نے اس میں بڑی محنت کی. اس نے آ کے کہا بھائی تمہاری خیر ہے، اگر حضور کے صحابہ کی اور حضور کی تلوار تمہاری طرف آ گئی نا تو اسلام میں یہ اسلام نہیں بدلے گا، لیکن تمہیں تبدیل کر کے رکھ دیا جائے گا. پھر جب یہ سمجھ گئے کہ ہماری خیر نہیں، انہوں نے بغیر لڑائی کے کوئی شرط رکھے بغیر اللہ کے نبی کا دین قبول کیا. کوئی شرط رکھے بغیر. آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سود ہے. اچھا ہمارے یہاں بھی عجیب معاملہ ہے، لوگ بہت عجیب ہیں. اللہ میں حیران ہوتا ہوں، سود کو حرام سمجھتے جی جی کیوں سمجھتے؟ کس نے حرام کیا؟ کتا حرام کیوں؟ کس نے حرام کیا؟ اللہ. جبکہ کتے کا گوشت بکری کی طرح بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. آپ نے نہیں کھایا؟ وہ لاہور والے کھاتے ہیں، وہ کبھی کبھی چیک کرتے ہیں، ان کا ذائقہ چینج ہوتا ہے. عید بیاہ اصلی گوشت کھاتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں حرام. کس نے حرام کی؟ آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ. اللہ نے حرام کی. تو سود کو کس نے حرام کیا؟ اللہ. اللہ. سود کو بھی اللہ ہی نے حرام کیا ہے. سور سمجھ آ گیا، سود نہیں ہے. کیا اور تعویلات اتنی ہیں، ہر بندہ تعویلات کرتا ہے. جس بندے سے بھی سود کی بات کرو نا وہ علامہ علوسی بنا ہوا، وہ ابن کثیر بنا ہوا، حجر اسقلانی بنا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم نے جاہلیت کی تمام قدروں کو اپنے پاؤں تلے کیا کر دیا؟ سود میں پوری دنیا کا نقصان ہے. اگر فائدہ بھی ہوتا تو پھر بھی اللہ کہتے ہیں حرام ہے. تو ہم پہ کیا تھا؟ حرام. اب بینکوں والے پتہ ہے آج کل تعویلات کیسی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سود تو اس وقت حرام تھا جب یہ عجیب و غریب جانور کھاتا تھا. آج کل تو فارم میں تیار ہو رہے ہیں. آج کل جدید سوالات آ رہے ہیں. تو پھر بھی سور فارم میں تیار ہو، زمزم پی کے بڑا ہو، ہے جی، پیٹھے اور سیب کا مربع کھا کے بڑا ہو، تب بھی سور کیا ہے؟ حرام ہے. ہمارے ابھی جو کیس چل رہا ہے نا سود کا، تو اللہ پاک کا اعزاز کی کامل مغفرت فرمائے. محمد علی جناح صاحب انہوں نے 48 کے اندر اپنے اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے شاید یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. مولویوں کا نہیں، یہ ہمارے اسلام اور ہماری ریاست کا مسئلہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جب آئے تو آپ میں سے شاید وہ کم لوگ جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے احباب جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھتے ہوئے جو گفتگو کی وہ کیا کی؟ انہوں نے کہا میں پاکستان کا معاشی نظام، میں محمد علی جناح پاکستان کا معاشی نظام اسلامی اصولوں پر سود سے پاک رکھنا اور چلانا چاہتا ہوں. دستور 56 کے اندر بھی یہ بات قائد اعظم میں موجود ہے، 73 میں بھی موجود ہے، 63 میں بھی موجود ہے. اس کی کاپی آج بھی موجود ہے. اب یہاں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اسے چھپانا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں، مگر اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، کہاں چھپائیں گے؟ اچھا پھر اس کے بعد اس پہ کیس چلنا شروع ہو گئے. وہ ایک جہاں صدر صاحب تھے غلام اسحاق خان صاحب، وہ تشریف لائے. وہ اس وقت وزیر خزانہ تھے ایک زمانے میں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں. آپ نے جو پرانے بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا. جی جی وزیر خزانہ تھے، شاید بے نظیر کا زمانہ تھا. جی جی صدر ہونے سے پہلے وزیر خزانہ تھے. انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے آ کر جو یہ سالانہ بجٹ پیش کرتے ہوئے غلام اسحاق خان صاحب مرحوم نے کہا رحمۃ اللہ علیہ کہ جناب آئندہ سال ہم جتنا بھی پاکستان میں بجٹ پیش کریں گے وہ ہر قسم کے سود سے پاک ہوگا.
ہر قسم کے سود سے ہوا نہیں. یہ لولی پاپ چل رہا ہے. پھر 30 سال ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی، ہماری مذہبی جماعتوں نے بھی، مذہبی قیادت نے بھی کیس لڑا. 28 سال کیس لڑتے 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 یہاں تک پہنچے کہ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ لے لیا کہ پاکستان بغیر سود کے چل سکتا ہے اور اسلام میں اس کا متبادل نظام موجود ہے. اسلام میں اس کا متبادل نظام موجود ہے. اچھا، جج بھی ہمارے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. جج نے آ کے اس کو کیس کو دیکھا کہ اس میں اس وقت جج کون تھا وفاقی شرعی عدالت کا؟ پیر کرم شاہ صاحب اعلیٰ دلی، جسٹس شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، جسٹس نذیر صاحب، وجیہ الزمان صاحب. یہ بڑے بڑے لوگ، یہ بڑے قیمتی لوگ. اب پیر صاحب دنیا سے چلے گئے، 2 سال کا یہ کانٹیکٹ ہوتا ہے اس جج کا. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب بھی 2 سال بعد نہیں آئے. اس فائل کو انہوں نے بند کر کے رکھا. جیسے ہی یہ حضرات گئے، نئے جج انہوں نے ہائر کیے تو فوری طور پر کیا کہہ دیا کہ جی اس کی فلاں فلاں شک پر دوبارہ بحث ہونے والی ہے. لڈو کا سانپ کبھی دیکھا؟ آپ 98 پہ پہنچ جائیں، 99 پہ، اور ہار جائیں تو واپس نیچے 0 پہ آ جائیں. 28 سال لڑتے ہوئے کیس 0 پوائنٹ پر. خیر وہ کیس پھر چلتا رہا عدالت، چلتے چلتے چلتے. میں سلام حقیقت پیش کرتا ہوں، حالانکہ میرا نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے. جماعت اسلامی، سارے مذہبی لوگ دائیں بائیں ہو گئے، جماعتیں الگ ہو گئی. یہ میں آپ کو وہ معلومات دے رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے ملک میں یہ بھی ہوتا ہے. جماعت اسلامی اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قبر میں کروڑوں رحمت اللہ علیہ، صدیوں بعد بھی ایسے ہوتے ہیں. ماں دوبارہ ایسے بچہ نہیں جاتا. کاش کے خلافت کے نظام پہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں بیٹھ کرتے، مگر وہ ماڑے مولوی تھے، سنی کسی نے. ماڑے مولوی کی بات بھی کمزور ہوتی ہے. ماڑے مولوی کی بات بھی وہ سبحان اللہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، جس طرح آپ یہاں سبحان اللہ نہیں کہتے. خیر میں بھی سبحان اللہ والی بات ہی نہیں کرتا، ابھی تو نعوذ باللہ والی استغفر اللہ والی بات ہے. سارے لوگ بات گئے، یہ 2 باتیں کھڑی ہیں. ڈاکٹر سرار صاحب کے لوگ، پھر انہوں نے 18 سال بعد دوبارہ کہا. تو گزشتہ جو رمضان گزرا، اس رمضان میں وفاقی شرعی عدالت کو بڑا بہترین فیصلہ دیا. اس کا جناب جو اس وقت جس بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کا نظام سود کے بغیر چل سکتا ہے اور اس کا متبادل اسلام میں، اب اس کے خلاف پتہ کیا ہوگا؟ اب کسی بھی بینک میں چلے جائیں تو مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوا مولوی آپ کو بد اخلاق محسوس ہوگا، مگر بینک کا عملہ آپ کو بڑا بااخلاق محسوس ہوگا. ایسے ہی ہے. 27 بینکوں نے، بلکہ 44 نے ریٹ کی، کچھ درمیان میں غائب ہو گئے، کچھ کی درخواست سامنے نہیں ہے. 27 بینکوں نے اس ریٹ کو چیلنج کیا. کتنی بینکوں نے؟ 27. کچھ ملکی، کچھ سرکاری، کچھ غیر سرکاری، کچھ غیر ملکی. 14 وہ درخواستیں جو ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے آئی، جس کو اپیل ثانی کہتے ہیں، نظر ثانی کی اپیل، وہ 14 بینکوں نے تو واپس لے لی، کیونکہ تھوڑا سا مولویوں کا آج کل پریشر بھی ہے. لیکن باقی 14 میں سے 27 میں سے 14 نکال دیں، باقی کتنی رہ گئی؟ جی 13. اب وفاقی شرعی عدالت کے اصول ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی بھی کیس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی بندہ درخواست دے دے اپیل ثانی، تو وہ خود بخود اسٹے ہو جاتی ہے، اسٹے کارڈ نہیں لینا پڑتا. اب جب تک یہ درخواستیں پڑی رہیں گی بینکوں کی، وہ کیس اسٹے ہے، نظام آگے نہیں چل سکتا. تو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس میں پاکستان میں ایک بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. تو ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ اسلام کا. کس کا ساتھ دینا ہے؟ کس کا ساتھ دینا ہے؟ اسلام. اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے، وہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر تم ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہو تو وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ربا چھوڑو.
ربا سود کو بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ سود کو. ربا کیا کر دو؟ چھوڑ دو. چھوڑ دو. اور آگے کیا فرمایا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. پتہ یہ چلا کہ جو سود بھی کھائے اور پھر وہ مسلمان بھی رہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. میں کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، میں آپ کو قرآن کی آیت بتا رہا ہوں. ترجمہ آپ خود کر لیں اپنے گھر میں جا کے، مرضی کے مترجم کا ترجمہ پڑھ لو. اگر تم مومن ہو تو تمہیں سود چھوڑنا پڑے گا. کیا پڑھنا پڑے گا؟ سود تمہیں چھوڑنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ جس بستی میں دو چیزیں عام ہو جائے، زنا اور سود، سمجھو کہ اس بستی والوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس بستی والوں نے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا. اچھا، ابھی جب کیس ہے نا، ایک بینک والا ہمارے ایک جج صاحب بڑے اچھے ہیں، شاید مسجد میں نام لینا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ان کے متعلق گفتگو بات چلی جاتی ہے، آج کل میڈیا کا زمانہ ہے. تو جج صاحب کے پاس ایک بینک والا آیا، کہتے جی یہ ہماری بھی اپیل دائر ہے. کس کے متعلق؟ اس کیس کے متعلق کہ پاکستان کو سود سے پاک کیا جائے. تو جج صاحب نے بڑا پیارا سوال کیا. ان کا جی آپ جس بینک کے مینیجر ہیں یا بڑے ہیں، ایڈوائزر ہیں، اس بینک میں اسلامی کاؤنٹر ہے؟ سننے والی بات ہے، بڑی دلچسپ. اس بینک میں اسلامک بینکنگ کا کاؤنٹر ہے؟ جی ہے. کہا وہ ٹھیک چل رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک چل رہا ہے. کہا آپ کے بینک میں اسلامک بینکنگ کا کاؤنٹر ٹھیک چل رہا ہے تو پاکستان کیوں نہیں چل رہا؟ جہاں آپ کا منافع ہے وہاں ٹھیک ہے، آپ جہاں اسلام کا منافع ہے وہاں آپ کو پیٹ میں روڑ اٹھتے ہیں. آؤٹ آف کنٹری بھی اب اس طرف آ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ علماء کرام نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا. وفاقی شرعی عدالت میں یہ جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ پورا متبادل پیش کیا گیا. کیا پیش کیا؟ متبادل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس کو حرام قرار دیا اس وقت تو کچھ نہیں تھا پاس. اور میں اپنے مثال دے رہا تھا کہ جب حضور نے فرمایا نا تو آپ کے جو چچا تھے وہ حضرت عباس، اب سنیے گا، دل پہ ہاتھ رکھیں. حضور نے ہر چیز کا آغاز اپنے گھر سے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ آج جہلیت کی تمام قدروں کو ہم نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے، پھر حضور نے فرمایا کہ میں پہلا سود اپنے چچا عباس ابن مطلب کا معاف کرتا ہوں. یعنی جس نے میرے چچا کا سود دینا ہے آگے بڑھتا ہوں. آپ کو پتا ہے وہ سود کتنا تھا؟ سن کر آپ کے منہ میں پانی آ گیا، آپ حیران ہو جائیں گے. وہ سود تھا 10,000 مسکال. ہم تو صحابہ کرام کو اکثر غریب بنا کے پیش کرتے ہیں. 10,000 مسکال سونا. یہ 10,000 مسکال کتنا ہوتا ہے؟ ایک مسکال میں، آج میں نے تھوڑا سا کاؤنٹنگ کی ہے اس کی، ایک مسکال میں 4 ماشے. کتنے ماشے؟ 4. تو یہ کتنے بنے ٹوٹل؟ 40,000 ماشے. اب یہ ٹوٹل کتنا بنا؟ یہ 3,500 تولے سونا تھا سود کا جو حضرت عباس نے لوگوں سے لینا تھا. اور حضور نے فرمایا میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود چھوڑوں. سبحان اللہ. آپ مجھے تولہ چھوڑ کے بتائیں، 10,000 چھوڑ کے بتائیں. حضور نے ابتدا اپنے گھر سے کی، اپنے گھر سے. آج کے بعد ختم. اسی لیے ایک جملہ ہم کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ. یہاں کی اور ہوتا آج کے زمانے کا، وہ دین چھوڑ دیتا، سونا نہ چھوڑتا. اچھا، اسی اسنا میں جب حضور نے یہ جملہ کہنے کے بعد یوں چہرہ پھیرا تو اپنے چچا کی طرف دیکھا. تو چچا بھی سمجھ گئے کہ حضور میری رضامندی دیکھنا چاہتے ہیں. تو فرمایا میرے بھتیجے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. جو آپ نے کہہ دیا میں لبیک کہتا ہوں. سبحان اللہ.
فتح مکہ کے موقع پر جتنے صحابہ کرام تھے، جتنے لوگ تھے، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم لبیک، ہر قسم کا سود ختم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اکثر صحابہ کرام کی تعداد ایسی تھی، اس وقت تو سود حرام نہیں ہوا، انہوں نے اپنی اصل رقم بھی چھوڑ دی، اصل رقم بھی چھوڑ دی۔ ہمارے یہاں 700 میں سود چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہر ایک کو سود کی ہوا لگے گی، وہ سود کی ہوا اندر جا رہی ہے۔ جتنے بینکنگ کا نظام ہے، اب دیکھیں جو ہماری معیشت ہمارا نظام طے کرتا ہے، باتیں ہم کرتے ہیں، ہم نے دین چند چیزوں کا نام رکھا ہے، نماز پڑھ لی یہ دین ہے، مولوی سے نکاح پڑھوا لیا یہ دین ہے، مولوی سے جنازہ پڑھوا لیا یہ دین ہے، بس دین کے لیے ہم نے مولوی کو مختص کیا ہوا۔ آج کوئی بندہ آگے نہیں کھڑا ہوتا، یار مولوی صاحب آپ پیچھے آ گئے، یہ میرے والد کا جنازہ میں نے خود پڑھا۔ آپ بھائی اسلام جتنا مولوی کہے آپ کو بھی اتنا ہی، یہ فرائض آپ خود ادا کریں۔ آپ کو پتہ ہے جو آپ کی معیشت کا نظام طے کرتا ہے، آپ کا ملک 70 سال بعد کتنی ترقی میں جانا چاہیے؟ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 7-8 ارب جو ڈالر پڑا ہوا وہ بھی کسی کا قرضہ ہے، اور جو ہمارے مقابلے میں ریاست بنی تھی وہ آج کتنی ترقی پہ ہے۔ خود پیپسی نہیں پیتے، آپ پیتے نہیں پیتے، آپ کو پلا رہے ہیں، خود کو ایسی چیزیں نہیں پیتے کھاتے جو آپ کو کھلا رہے ہیں۔ ان کے ہاں شرع سود کتنا؟ زیرو۔ اسرائیل میں شرع سود کیا ہے؟ زیرو۔ اور میں ان ممالک میں میرا جانا ہوا جن ممالک میں جتنا شرع سود کم ہوتا ہے خوشحالی اتنی زیادہ ہوتی ہے، امن اتنا زیادہ ہوتا ہے، سکون اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ سود کا کمایا ہوا 25 کروڑ لگا لیں، 25 لاکھ لگا لیں، 25 لاکھ کے ساتھ اللہ 30 لاکھ کا کوئی نہ کوئی غم بھیجے، 5 پلے سے جائے۔ آپ کروڑ کما لیں، اللہ 1.5 کروڑ کی کوئی نہ کوئی پلنٹی ساتھ بھیجے گا۔ اور ہمیں اس بات میں بھی شرم نہیں آئی کہ سود کا جو درجات ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے کم درجہ، یہ 2 جملے ہیں، 2 حدیثیں مختلف ہیں، سب سے کم درجہ سود کا یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ دوسری حدیث ہے سود کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ خانہ کعبہ میں اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدکاری کرے۔ یہ الفاظ میرے نہیں، میرے ہوتے شاید میں ادا نہ کر سکتا، یہ الفاظ اللہ کے رسول کے۔ جس زمانے میں کچھ نہیں تھا صحابہ نے یقین کیا، اللہ نے ان کو فرمانی ڈال دی۔ میں نے پچھلے دن ایک مثال عرض کی تھی، ساری زندگی سوڈان پریشان رہا، لیکن جب سود سے توبہ کی، کس سے؟ سود سے توبہ کی۔ عجیب تاریخ ہے، جس دن انہوں نے سود اپنے ملک میں ختم کرنے کا اعلان کیا اسی دن ان کا اپنا تیل نکلا ہے۔ اور ہمارا پاکستان ویسی معدنیات سے بھرا ہوا ہے۔ آپ بھول جائیں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے جو آپ کا سسٹم چلا رہے ہیں یہ آپ کے ہیں، یہ پاکستان کے ہیں۔ میں آپ کو سیالکوٹ شہر کے اندر درجن بندے ایسے بتا سکتا ہوں اپنے جاننے والے جو ملٹی پلائی ویزے کی تلاش میں۔ میں آپ کو 2 درجن سے زائد بندے گزشتہ 2-3 دنوں کے اندر بتا سکتا ہوں جو پورا ہفتہ ان کو ڈالر تلاش کرنے اور خریدنے میں لگتے ہیں۔ یہ ملک کے وفادار ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ ڈالر خرید کر ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو دوستو ختمی بات یہی ہے، اللہ نے مسلمان کی فلاح بلکہ انسان کی فلاح اللہ نے حلال میں رکھی۔ کس میں رکھی؟ حلال میں رکھی۔ کچھ بھی نہ ہو، روڈ پہ مانگ کر کھانا پڑ جائے، طے کرنے حرام نہیں۔ اور یہ ساری گفتگو میں نے آپ کے لیے نہیں، میں نے اپنے لیے کی۔ سود پہ جتنی گفتگو کی ہے یہ میں نے اپنے لیے کی ہے۔ وقت آنا ہے بندے کی نیت بدلتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ شیطان انسان کے ساتھ ہے، وہ انسان کو کسی بھی طرف لے جا سکتا ہے۔ مجھے اسی ہفتے آفر ہوئی ہے بینک کی طرف سے شرعی ایڈوائزری، ان کا لیٹر آپ میرے پاس واٹس ایپ پہ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں۔ مارات کی لائن لگی ہوئی، گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ ایک مرتبہ تو بندہ خراب ہوتا ہے یار، محتاجی کی زندگی ساری زندگی گزاری، اتنے پیسے ہیں، مہینے بعد جناب یہ بھی ملے گا، کرائے کا اچھا بنگلہ ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، سب کچھ ہوگا، بارات ہوگا، انسان بگڑتا ہے۔
پھر سوچتے ہوئے ہم نے کہا یار زیادہ زندگی تو گزر گئی، ساری زندگی روٹیاں دین کے نام پہ کھائی، اب آ کے ہم دین کے ساتھ غداری کریں، نہیں ہو سکتا۔ ٹٹولنے کے بعد اپنے آپ کو اپنا گربان پکڑا کہ تو اس قابل ہے، اللہ نے تجھے جو عزت دی ہے دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، پوری دنیا میں دین کی وجہ سے آج اتنی عزت ہے۔ جس شہر میں جاتے ہیں لوگ پہلے سے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں بھی چترال گیا ایران کو، میں پریشان تھا کہ چترال میں میرا تو جاننے والا کوئی نہیں ہے، ادھر سے لوگوں نے پیسے بھی دے دیے، سامان بھی دے دیا، 2-3 ٹرک راشن بھی تھا اور سامان، بہت سارے پیسے لوگوں کے تھے، وہ لے کے ہم چلے گئے۔ آگے کچھ ہمارے دوست احباب ہیں، ان کو بھی ہم نے کہہ دیا یار یہ سامان لے لیں۔ وہاں جب پہنچے تو رات کو 2 بجے لوگ روڈ پہ کھڑے تھے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارے اور بھی بھائی، ان کو جانتا کوئی نہیں، گاؤں میں کوئی نہیں جانتا، یہ دین کی عزت ہے اور ہم دین کے نام پہ اور لگائیں گے، ڈبہ لگائیں گے۔ میں نے کہا اللہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جس طرح غریب غربت کے ساتھ کھا لیں گے، تھوڑا کھا لیں گے، مانگ کے کھا لیں گے، کسی مسجد میں جھاڑو لگا لیں گے، کہیں چوکیدارا کر لیں گے، کہیں ہوٹل پہ برتن دھو دیں گے، مگر ایسا رزق نہیں چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ پہلے تو یہ شور شرابہ بہت کرتا تھا مولوی، ایسے ہی ہے نا، مولوی کی بات لوگوں کو ویسے شور شرابہ کرتی ہے، کانوں پہ لگتی ہے نا تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولوی نے کان کھائے۔ اللہ کا شکر ہوا جو کام مقدمہ ہم لڑ رہے تھے اب وہ پاکستان کا تاجر لڑ رہا ہے۔ پاکستان کے تاجروں نے کراچی میں جو حرمت سود کنونشن کروایا، جس میں ڈار صاحب بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، وہ کس نے کروایا؟ چیمبروں کے چیمبر، ایوان صنعت و تجارت۔ اب میرے ملک کا تاجر ہونے میں مجبور ہو گیا کہ سود سے جان چھوٹے گی تو ہمیں کوئی امن کا چاند سانس لینے کو ملے۔ تو آپ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کوشش کریں، کوشش، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں آرام سے بن جائے، اس سے بڑا سکون کائنات میں اور کوئی نہیں۔ ایک مثال عرض کر دوں، ویسے وقت ہو چکا ہے، عرض کر دوں؟ جی آپ بھی دیر سے آتے ہیں، کبھی کبھی مجھے بھی کہا کہ جو نا 20-25 منٹ اوپر لگانے چاہیے۔ یہ جتنی معلومات میں نے آپ کو دی ہے اس کے لیے مجھے کئی کتابیں پڑھنی، کئی حوالہ جات تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کے سامنے تو ایک جمعے کی نماز ہی نا 2 رکعت پڑھی چلے گئے، لیکن ہمارا جمعے کی صبح سے یا جمعرات سے خون جل رہا ہوتا ہے، اور آپ جناب سب سے آخر میں تشریف لاتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں آج آپ کو نماز 3 بجے یا 4 بجے پڑھاؤں، جمعے کی اصل کی جمع بین الصلاۃ پڑھاؤں، آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا بھی کوئی انتظار کرتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ جلدی تشریف لایا کریں، ٹھیک ہے جی؟ خان صاحب سمیت جی آپ 1:45 بجے تشریف لے آیا کریں۔ وہ جو مسجد کا متولی ہے نا، آپ وہ بھی دیر سے آ رہے ہیں، انہیں پتہ ہو گیا یا یوز ٹو ہو گئے نا، یہ مولوی آ جاتا ہے جو پڑھا لیتا ہے، وہ پہلے خود آتے تھے خان صاحب کے نام، مسجد میں آ کے صفائی شفائی بھی کرتے تھے، جھاڑو شاڑو بھی دیتے تھے۔ اب وہ بڑے لوگ ٹاؤن شاپ بن رہے ہیں تو انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ تو پابندی سب کے لیے برابر ہے، مولوی کے لیے بھی وہی ہے، خان صاحب کے لیے بھی وہی ہے، اس سے کوئی ماورا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں مثال عرض کر رہا تھا، سنیے گا معذرت کے ساتھ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہونے لگے نا تو ان کی بیٹی نے کہا ابا جی کا عید ہے، کپڑے چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کپڑے۔ یہ ذرا وہ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں کہ جن کی بہنیں ہیں۔ تو اب بیٹی تھی، باپ سے نہیں کہہ سکتی تھی، ماں سے کہا، ماں نے جا کے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو، بیوی نے، کہ بیٹیوں کا عید ہے اور کپڑے مانگتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑی دیر سوچا، پر میں دیکھو بیت المال کپڑوں سے بھرا ہوا ہے، مگر وہ عمر بن عبدالعزیز کے ذاتی نہیں سکتے، عمر بن عبدالعزیز کے ذاتی کپڑے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے، کتنے؟ ایک بندہ آیا، اس نے تانا دیا، وہ ایسی ہی طرح آج مجھے تانا دے دے، مجھے اکثر لوگ تانا دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کا، بہرحال ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ جانتا ہے کیسے چلتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز سے کہا پوری دنیا کے تم خلیفہ ہو، پوری دنیا کے، اور آپ کو پتہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ لینے والا جس زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، مسلمانوں کا خلیفہ خود زکوٰۃ کا مستحق تھا۔ اللہ، کسی نے کہا بیٹوں کے لیے تم نے کیا کیا؟
اتنی بڑی خلافت میں کہا میں نے انہیں حرام سے بچایا ہے، حلال کھلایا ہے، اور میرے رب کا وعدہ ہے جو حلال کھاتے ہیں اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا۔ اب جنہوں نے ترکے میں 50-50 کلو سونا، چاندی، جواہرات، زمینیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے اونٹ، ریوڑ، بکریاں، ممالک، خزانے چھوڑے، ملک کے بیٹے، اس کے دوسرے بھائی کے بیٹے، تو عمر بن عبدالعزیز کے 2 واقعے ہوئے۔ کہا میری موت کے وقت دیکھنا کہ میرا چہرہ کیسا ہوتا ہے اور کدھر کو جاتا ہے۔ تو وہ جتنے بادشاہ سابقہ تھے دوسرے، موت کے وقت ان کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کالے پڑ گئے، حالانکہ جوان تھے، سارے 40 سال سے پہلے فوت ہوئے، سارے سب کے چہرے کالے ہو گئے اور چہرہ خود وہ قبلے سے دوسری طرف جا رہا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز کو جب قبر میں رکھا تو چہرہ خود بہت قبلے کی طرف جا رہا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرف چمکنے لگا۔ پھر تیسری بات، جن لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے حرام کا بڑا کچھ چھوڑا تھا، پھر دنیا نے دیکھا کہ جن عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو حصے میں کیا کیا آیا وراثت میں، صرف ایک درہم۔ کتنے؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور وراثت میں بچوں کو کیا آیا؟ ایک درہم۔ دنیا نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ممبر پہ بیٹھ کے، جس ممبر پہ بیٹھ کے، جس مسجد کی ممبر پہ ایک وقت میں 100 اونٹ صدقہ کرتے تھے، وہ وراثت میں ہزاروں خزانوں کے مالک کے بیٹے اسی مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے۔ آج کا حرام کھانے والا اپنی نسلوں سے زیادتی کر رہا ہے۔ بس یہ درد دل ہے، اسے آپ کی مرضی ہے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت